سلام یا رسول اللہ، سلام یا حبیب اللہ، سلام یا نبی اللہ، سلام یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرۃ ولہم عذاب عظیم۔ سورۃ نور کی آیت نمبر 23 سے ہم نے شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک جو لوگ تہمت لگاتے ہیں المحصناتی پاک دامن عورتوں پر، الغافلات المؤمناتی بے خبری میں، یعنی ان عورتوں کو پتہ نہیں ہے لیکن ان پر تہمت لگا دی، لعنوا فی الدنیا والآخرۃ لعنت ہے ان پر دنیا میں اور آخرت میں، ولہم اور ان کے لیے عذاب ہے عظیم بڑا۔ اگلی آیت ہے یوم تشہد علیہم السناتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ جس دن گواہی دیں گے ان پر، یعنی قیامت کے دن گواہی دیں گے ان پر زبانیں ان کی اور ہاتھ ان کے اور پاؤں ان کے، بما کانوا یعملون اس وجہ سے جو وہ کرتے تھے، یعنی قیامت کے دن ہاتھ پاؤں ہر اعضاء بندے کے ہی خلاف گواہی دے گا۔ اس سے آگے آیت ہے یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ ھو الحق المبین، کہ جس دن پورا بدلہ دیا جائے گا ان کو ان کے حصے کا، الحق کا، ان کے حق کا یا ان کے حصے کا، وَيَعْلَمُونَ اور وہ جان لیں گے کہ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ هو الحق المبین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمانے والا ہے، حق بات کا یا واضح بات فرمانے والا ہے۔ یہ 3 آیات ہم نے پڑھی ہیں سورۃ نور کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ میں نے کر دیا کہ پہلے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی پر جو لگائے گئے الزام تھے، بہتان لگائے گئے تھے، ان کی کمینگی کا ذکر ہو چکا، آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، اور سزائیں بھی بیان ہو گئیں، سزائیں بھی دی گئی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی پاک دامنی کی گواہی دے دی، برات کا اعلان کر دیا، اور جن جن کو حد لگانی تھی حد بھی لگائی گئی، جس کا جتنا حصہ اس کام میں تھا اسی حساب سے ان کو سزائیں دی گئی، اور توبہ بھی ان کی گئی، اور منافقوں کو واصل جہنم کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیامت تک آنے والی خادماؤں اور کنیزوں کی آبرو پر حملہ کرنے والوں کے متعلق جو ہے وہ اپنی ناراضگی کا اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے کہ اگر کوئی بھی پاک دامن عورت پر جو ہے کوئی الزام لگائے گا، جو پاک تنیت خواتین ہیں، جو طبعاً اتنی نیک ہوتی ہیں کہ ان کے دلوں میں ان فضول حرکتوں کا کبھی خیال تک بھی نہیں آتا، وہ اپنی فطری عفت کے باعث کمینہ خصلت لوگوں کے طور اتوار سے بالکل ناواقف ہیں اور انجان ہوا کرتی ہیں، نیز انہیں بھولے سے بھی کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ ان پر کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے، ان کے کردار پر کوئی اس طرح سے الزام لگا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسی نیک فطرت عفت شار مسلمان عورتوں پر اس قسم کا گناؤنا الزام لگاتا ہے تو دنیا اور آخرت میں اس پر خدا کی لعنت بھی ہوگی اور انہیں دردناک عذاب میں مبتلا بھی کر دیا جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ آیت پوری قیامت تک آنے والی پاک دامن عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ کوئی بھی کسی پر الزام اس طرح سے نہ لگائے، اور جو الزام لگائے گا نیک عورتوں پر، پاک دامن عورتوں پر، مسلمان عورتوں پر، تو وہ جو ہے اس پر لعنت بھی ہوگی اور اس کو واسطے جہنم بھی کیا جائے گا، ان کے لیے عذاب بڑا ہے۔ تو یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، اور پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا
کہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو، یعنی 7 چیزیں ایسی ہیں جو بندے کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی 7 چیزیں ہیں جو بندے کو تباہ کر دیتی ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ 7 چیزیں یہ ہیں، نمبر 1 ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کرنا، 2 جادو کرنا، 3 کسی بے گناہ کو قتل کرنا، 4 سود کھانا، 5 یتیم کا مال کھانا، 6 میدان جنگ سے بھاگ آنا، 7 پاک دامن انجان ایماندار خواتین پر جھوٹی تہمت لگانا۔ تو یہ وہ 7 چیزیں جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کسی پاک دامن عورت پر بہتان لگانا یعنی تہمت لگانا، اس کو مطلب ہے جھوٹا الزام لگانا کسی پاک دامن عورت کو، تو 100 سال کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ یعنی پورے جو اس نے اگر کسی نیک دامن عورت پر الزام لگایا تو وہ 100 سال کی نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے یہ چیز۔ تو یہ جو لوگ آج تو اپنی چرب زبانی سے اپنی غلط باتوں کی طویلیں کر لیتے ہیں اور سادہ لوگ انسانوں کو بھٹکانے کے لیے دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں، ذرا وہ اس دن کو بھی یاد کریں جب ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور وہ انکار کرنے کی جرات نہیں کر سکیں گے کہ جب وہ دن آئے گا کہ انسان کے اب زبانیں، ہاتھ، پاؤں جو ہے وہ انسان کے اپنے خلاف بولیں گی، کیونکہ دنیا میں انسان اپنے نفس کے ارادے کے تحت اپنے اعضاء کو استعمال بھی کر لیتا ہے، کہ مثال کے طور پر آنکھ کا کام ہے جو دیکھنا ہے وہی بتانا ہے، تو ہاتھ کا کام بھی ہے جو چیز پکڑنا چاہیں وہ ہاتھ پکڑ سکتا ہے، لیکن جب اپنے نفس کے ارادے کے تحت یہ چیزیں اٹھتی ہیں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو دیکھا ہے آنکھ نے وہ انسان کہتا ہے کہ انکار کر دو کہ نہیں دیکھا، تو اس کے نفس کے ارادے کے تحت۔ لیکن یہ چیزیں بس میں نے مثال دینے کے لیے ایک ہی پوائنٹ بتایا، یہ چیزیں قیامت کے دن نہیں ہوں گی۔ قیامت کے دن جو چیز گواہی دے گی وہ انسان کے تمام اعضاء گواہی دیں گے اور انسان کے خلاف ہی بات کریں گے، اس کے اپنے اعضاء، تو پھر اس وقت جو ہے وہ پتہ چل جائے گا۔ تو اس طرح سے کہ فرمایا کہ اس دن یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون کہ دین سے مراد وہ بدلہ ہے اور جزا ہے جو ان کے کرتوتوں کے باعث ان کو قیامت پر جو ہے وہ دی جائے گی، لازم ہو چکی ہے۔ تو اس کا معنی حساب بھی کیا گیا، یعنی اس کے حساب سے جو کچھ انہوں نے کیا اسی سے جو ہے وہ اس کی سزا ملے گی۔ تو قیامت کے دن جو ہے سزا بھی ملے گی اور انسان کے اپنے کرتوت جو ہے وہ سارے سامنے آ جائیں گے اور اپنے ہی اعضاء اس کے خلاف بھی بولیں گے۔ دوستی اور سنگت ہر شخص سے نہیں ہو جاتی، بلکہ طبی مناسبت کو اس میں بڑا دخل ہے، یعنی جو طبی مناسبت کے حساب سے طبیعتیں ملتی ہیں، ذہن ملتے ہیں، سوچ ملتی ہے، ان لوگوں سے انسان کی پھر دوستی ہوتی ہے۔ تو کچھ برے لوگ اپنے ہم جنسوں کے پاس بیٹھ کر ہی راحت محسوس کرتے ہیں، ان برے لوگوں کو پھر بری صورتیں راس آتی ہیں، وہ ان کے پاس ہی بیٹھتے ہیں۔ اگر انہیں مختصر مدت کے لیے بھی نیک لوگوں کے محفل میں بیٹھنا پڑ جائے تو وہ کتا جاتے ہیں اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح اگر نیک فطرت لوگ اپنے ہم مزاج لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو انہیں کوئی اکتاہٹ محسوس نہیں ہوگی، بلکہ وہ بڑی فرحت اور خوشی محسوس کریں گے۔ تو اگر اسی طرح یعنی برے لوگ برے لوگوں میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں اور نیک لوگ نیک لوگوں میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، تو اس طرح سے یہ بات آگے آ رہی ہے کہ جو نیک لوگ ہیں وہ نیکوں کے لیے ہیں اور برے بروں کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک صحبتیں عطا فرمائے۔ یہ آگے اسی آیت کا ترجمہ آئے گا، اللہ عمل کی توفیق دے۔